ہم نے تاریخ کی کتابوں میں عظیم جنگوں، شاہی تختوں، عالی شان محلوں کے بارے میں تو بہت پڑھا ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ماضی کے وہ طاقتور بادشاہ جن کے قدموں میں دنیا ہوتی تھی، وہ بیت الخلاء استعمال کرنے کے لیے کہاں جاتے تھے؟ کیا آپ یقین کریں گے کہ قدیم روم میں لوگ ایک ساتھ بیٹھ کر بغیر کسی دیوار کے نہ صرف فارغ ہوتے تھے بلکہ وہیں بیٹھ کر سیاست اور کاروبار کی باتیں بھی کرتے تھے؟ اور صفائی کے لیے وہ کیا چیز استعمال کرتے تھے، وہ دیکھ کر شاید آپ کو الٹی آ جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انسانی تہذیب کے اس پوشیدہ باب سے پردہ اٹھائیں گے جو وادی سندھ کی پختہ نالیوں سے شروع ہو کر جاپان کے سمارٹ ٹوائلٹس تک پہنچتا ہے۔ یہ صرف گندگی کی کہانی نہیں، یہ ہماری بقا اور عقل کی داستان ہے۔ چلیے تاریخ کے اس عجیب و غریب سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ نہیں جانتے کہ ٹوائلٹ دراصل بہت قدیم اور جتنا آپ سوچتے ہیں اس سے کہیں زیادہ پرانا ہے۔ تقریباً 3000 قبل مسیح یعنی 5000 سال پہلے وادی سندھ کے علاقے ہڑپا اور موہن جودڑوں میں یہ پائے جاتے تھے۔ جب یورپ کے لوگ جنگلوں میں گھوم رہے تھے، اس وقت ہڑپا اور موہن جودڑوں کے ہر گھر میں اپنا ایک نجی غسل اور ٹوائلٹ موجود تھا۔ یہ اینٹوں سے بنے ہوئے تھے اور ان کا فضلہ گلیوں میں بچھے ڈھکے ہوئے نالوں کے ذریعے شہر سے باہر جاتا تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے فلش ٹوائلٹ کی ایک ابتدائی شکل ایجاد کر لی تھی، جہاں بہتا ہوا پانی فضلے کو بہا کر لے جاتا تھا، لیکن پھر یہ تہذیب مٹ گئی اور انسان ایک بار پھر کھلے آسمان تلے حاجت پوری کرنے کے دور میں واپس چلا گیا۔ اب چلتے ہیں قدیم روم کی طرف۔ رومیوں نے ٹوائلٹ کو ایک سماجی تجربہ بنا دیا تھا۔ تصور کریں آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک لائن میں بیٹھے ہیں، کوئی دیوار نہیں، کوئی پردہ نہیں، آپ وہاں بیٹھ کر تازہ ترین خبریں شیئر کر رہے ہیں۔ لیکن سب سے عجیب بات ان کا صفائی کا طریقہ تھا۔ وہ ٹوائلٹ پیپر کے بجائے ایک لکڑی کی چھڑی پر لگا ہوا سپنج استعمال کرتے تھے، جسے استعمال کے بعد نمک اور سرکے والے پانی میں رکھ دیا جاتا تھا تاکہ دوسرا شخص اسے استعمال کر سکے۔ جی ہاں، وہی ایک سپنج سب کے لیے۔ ایک لاٹھی پر لگا ہوا مشترکہ سپنج ایک ایسے میں جہاں انجان لوگ موجود ہوں، اور رومی خود کو تہذیب کی بلندی سمجھتے تھے۔ جب روم گر گیا تو اس کے گٹر بھی ختم ہو گئے۔ اگلے ہزاروں سالوں تک یورپ رومیوں کی صفائی ستھرائی کے بارے میں تقریباً سب کچھ بھول گئے تھے۔ قلعوں میں گارڈ روبز ہوتا تھا، پتھروں کی بنی ہوئی نشستیں جو دیواروں میں جمی ہوئی ہوتی تھیں اور فضلہ سیدھا باہر نیچے گرا دیتی تھی۔ کبھی کبھی خندق میں، کبھی کبھی سیدھا زمین پر فضلہ گر جاتا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے قیمتی کپڑے ان ٹوائلٹس کے قریب لٹکاتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ وہاں جگہ تھی، بلکہ اس لیے کہ فضلے سے نکلنے والی امونیا گیس کپڑوں سے جوئیں اور کیڑے مار دیتی تھی۔ اسی لیے اسے گارڈ روب یعنی لباس کی حفاظت کی جگہ کہا جاتا تھا۔ شہروں میں صورتحال اور بھی خراب تھی۔ لندن کی گلیاں کھلے نالے تھے، دریائے ڈیمز پر ہر قسم کے فضلے کا ٹھکانہ بن چکا تھا۔ کسائیوں کا فضلہ، چمڑے کی صنعت کا پانی اور انسانی فضلہ، پھر لوگ اسی پانی کو پیتے تھے۔ لوگ بار بار بیمار ہو رہے تھے۔ تو اس وقت دست، ٹائیفائڈ یہ پر اسرار وبائیں نہیں تھی، یہ براہ راست انسانی فضلہ سے آلودہ پانی پینے کا نتیجہ تھے۔
برصغیر میں مغلوں نے صفائی اور طہارت کے تصور کو دوبارہ زندہ کیا۔ مغل بادشاہوں نے عالی شان حمام تعمیر کروائے جہاں گرم اور ٹھنڈے پانی کا بہترین انتظام تھا۔ شاہی مغلوں میں آج بھی وہ اسکواٹ ٹوائلٹ دیکھے جا سکتے ہیں جو اس دور کی انجینئرنگ کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ جدید فلش ٹوائلٹ کا سفر ملکہ الزبیتھ اول کے دور میں شروع ہوا، لیکن اسے کامیاب ہونے میں 300 سال لگے۔ 1596 میں ملکہ الزبیتھ اول کے منہ بولے بیٹے سر جان بیرنگٹن نے پہلا فلش ٹوائلٹ ایجاد کیا۔ اس میں پانی کا ایک اونچا ٹینک تھا جو ایک والو کے ذریعے پانی کو نیچے گراتا تھا اور فضلے کو بہا دیتا تھا۔ پھر ملکہ نے اسے اپنے محل بے نصب تو کرایا، لیکن یہ بہت زیادہ شور کرتا تھا اور اس وقت لندن میں پانی کی سپلائی اور سیوریج کا کوئی منظم نظام موجود نہیں تھا، اس لیے یہ ایجاد صرف امیر لوگوں پر محدود رہی اور جلد ہی بھلا دی گئی۔ 1775 میں الیگزینڈر کمنز نے ٹوائلٹ کی تاریخ کی سب سے اہم ایجاد کی، جسے ایس ٹریپ کہتے ہیں۔ یہ ایک مڑا ہوا پائپ تھا جس میں پانی ہمیشہ موجود رہتا تھا، جو سیوریج کی زہریلی گیسوں اور بدبو کو گھر کے اندر آنے سے روک دیتا تھا۔ اس ایجاد کے بغیر انڈور پلمبنگ ممکن نہ تھی۔ 1778 میں جوزف براما نے کمنز کے ڈیزائن میں والو لگا کر اسے مزید بہتر بنایا، جو بحری جہازوں اور طیاروں کے ٹوائلٹس کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ 1870 میں تھامسن کریپر نے لندن میں دنیا کا پہلا باتھ روم شو روم کھولا، جہاں لوگ بیت الخلاء کی خریداری سے پہلے ان کا تجربہ کر سکتے تھے۔ 1858 میں لندن میں اتنی بدبو پھیلی کہ پارلیمنٹ بند کرنی پڑی اور اسے دی گریٹ سٹنگ کہا جاتا ہے۔ اسی واقعے کے بعد لندن کا وہ عظیم سیوریج سسٹم بنا جس نے ہیضے جیسی بیماریوں کا خاتمہ کیا۔ آج ہم جاپان کے ایسے ٹوائلٹس تک پہنچ چکے ہیں جو آپ کی صحت کا معائنہ بھی کر سکتے ہیں، اور بل گیٹس جیسے لوگ ایسے ٹوائلٹس پر کام کر رہے ہیں جو فضلے کو بجلی اور پینے کے صاف پانی میں بدل دے۔ بیت الخلاء کی تاریخ دراصل انسان کے شرم سے وقار تک کے سفر کی کہانی ہے۔ وادی سندھ کی نالیوں سے لے کر جاپان کے اسمارٹ فون سے چلنے والے ٹوائلٹس تک ہم نے بہت طویل سفر طے کیا۔ اللہ حافظ۔